اور اندر کی رگیں کاٹ کے نکالتے ہیں. اس طرح خون کا فوارہ ابلتا ہے اور گائے تھوڑی تھوڑی تڑپتی ہے، جان ہوتی ہے اس میں، اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کو رحم نہیں آتا. آپ اس کو منع کر دیں کہ چھری پھر جائے، پھر نہ آپ نے چھری لگانی ہے کٹی ہوئی گردن پر، نہ ہاتھ لگانا ہے. دیکھیں نا، ہاتھ بھی آپ کا زخم ہو جائے، آپ ہاتھ لگائیں گے، کسی جلن مچے گی، تکلیف ہوگی. آپ چیخ ماریں گے. یہ جانور جس کی گردن کٹی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ سے دبایا جا رہا ہے، خواہ دباتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بیچارے کو. اور پھر چھری بھی لگاتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کاٹتے ہیں، ادھر کاٹتے ہیں، خواہ مطلب گوشت کاٹنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ رگیں کو زیادہ نیچے ہڈی میں پھنسی ہوئی نہیں ہے رگیں. دیکھیے یہ چمڑی ہے، چمڑی پر آپ تھوڑا ہاتھ دبائیں گے تو سختی نظر آئے گی. یہ جو سختی نظر آ رہی نا، یہ ہڈی نہیں ہے، یہ آپ کی سانس کی نلی ہے. تو 4 رگوں میں ایک تو سانس کی نلی کٹنی ہے. سانس کی نلی ہے، سانس کی نلی یہ پھیپھڑے کے ساتھ ایک پائپ ہوتا ہے. آپ نے تقریباً نے دیکھا ہوگا، پھیپھڑے کے ساتھ ایک پائپ ہوتا ہے، پائپ کے ساتھ ایک لال ربڑ جیسی کوئی نلکی لگی ہوتی ہے. یہ جو ربڑ جیسی لال نلکی ہے نا، یہ غذا کی نالی ہے، اس میں کھانا جاتا ہے غذا. یہ دونوں ساتھ ساتھ، یہ چمڑا ہے، چمڑے کے بعد ایک گوشت کا معمولی سا وہ تہ ہے، گوشت کا پردہ ہے. تو اس کے بعد یہ حلق، یہ پائپ ہے سانس لینے والا، اور وہ ساتھ ہی اس کے چپکا ہوا وہ غذا کی نالی. اور اس کے اگل بغل دونوں سائڈوں پر خون کی بڑی بڑی رگیں ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا گوشت کٹے گا نا تو یہ رگیں کٹ جائیں گی. اب یہ خواہ بیچاری چلاتے رہتے ہیں، وہ جانور کو تڑپاتے رہتے ہیں، جان کے ہاتھ میں آئے گا. مرنے کے بعد اگر یہ جانور ہی کسی پر مسلط کر دیا گیا تو کتنا بڑا، کتنا مطلب ہے کہ وہ سخت معاملہ ہوگا. اب جیسے اونٹ کو دیکھا ہوگا آپ نے، 3 جگہ سے کاٹتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں 3 جگہ سے کاٹنے کی. نہر کرنا سنت ہے، اس کو نہر کر دیا، یا لبے کے اوپر سے وہ رگیں کاٹ کر چھری گھونپ کے ایک مخصوص طریقے پر رگیں کاٹ دی جاتی ہیں. بس وہ سوراخ ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے، اونٹ تڑپتا ہوا گرتا ہے چند لمحوں میں، بس ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن وہ 3 جگہ سے مزید کاٹتے ہیں، یہ بلا وجہ کی ایذا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت، اور بوقت ذبح بنیت ثواب آخرت، وہاں حاضر رہنا بھی سنت. باقی محض حظ نفس کی خاطر بطور تفریح ذبح ہونے والے جانور کے گرد گھیرا ڈالنا، اس کے چیخنے چلانے اور تڑپنے پھڑکنے سے لطف اندوز ہونا، ہنسنا، قہقہے بلند کرنا اور اس کا تماشا بنانا سراسر غفلت کی علامت ہے. ذبح کرتے وقت یا اپنی قربانی ہو رہی ہو، اس کے پاس حاضر رہتے وقت ادائے سنت کی نیت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ میں راہ خدا عز و جل میں جس طرح آج جانور قربان کر رہا ہوں، بوقت ضرورت اپنی جان بھی قربان کر دوں گا. نیز یہ بھی نیت اگر نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کو، نفس امارہ کو بھی گویا میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نیت بھی ہو جائے، اور ان مانو کر کے آئندہ گناہوں سے بچوں گا. ذبح ہونے والے جانور پر رحم کھائے اور غور کرے کہ اس کی جگہ اگر مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی. بوقت ذبح جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے. جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ عز و جل بھی تم پر رحم فرمائے گا. تو بے شک ذبح کریں کہ حکم شریعت ہے، ذبح اپنے ہاتھ سے کریں بے شک، مگر رحم بھی ساتھ میں کریں.
کہ رحم کی فضیلت بھی آپ نے سنی، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے ہم بہت زیادہ حقدار ہیں، طلبگار ہیں اور حاجت مند ہیں، تو اس لیے اس پر رحم کریں، کم سے کم اس کو تکلیف ہو۔ جو چھری، تیز چھری سے ذبح کرنے کا ہے، تیز چھری ہوگی تو تکلیف تو ہے خیر کاٹنے میں، لیکن اگر کند چھری سے ذبح کریں گے تو اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو نسبتاً تیز چھری سے ذبح کرنے میں کم تکلیف ہے، چھری ایک دم تیز ہو۔ بلکہ جب جب گردن پر چھری پھیرے نا تو دوسری چھری سے اس کی دھار کو اسی وقت رگڑ لگا لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جو تجربہ کار قصاب ہوتے ہیں وہ اس طرح، جیسے کہ اس ساتھ میں یا تو ایک وہ سلاخ ہوتی ہے، ہتھے والی سلاخ آتی ہے اس کی، نہ بھی ہو تو دوسری چھری کی دھار سے یوں اس طرح لگاتے ہیں، تو یہ اس طرح لگانے سے چھری جو ہے نا پہلے سے اگرچہ تیز تھی لیکن تیز تر ہو جاتی ہے عارضی طور پر، پھر یہ کرنے کے بعد ذبح کر لیں۔ اس نیت سے تیز تر کرے گا تب بھی ثواب ملے گا کہ تیز چھری سے ذبح کرنا مستحب ہے۔ شرکت میں گائے کی قربانی کی تو یعنی کہ جو گائے میں حصہ رکھتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ شرکت میں گائے کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا بھی کافی نہیں۔ ہاں اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے، یا شرکا اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے، ایسی صورت میں وزن کی حاجت نہیں۔ اگر شرکا اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ دو ہیلے غور سے سن لیجئے۔ نمبر 1، ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ یعنی تحفتاً اس کا مالک کر دیں اس کو، جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو، اور اب وہ مسلمان جس کو آپ نے ہبہ کر دیا وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر دیں۔ اب کسی کو 2 سیر اٹھا کر دے دے، کسی کو 12 سیر اٹھا کر دے دے، جس طرح بھی وہ اب کرے اس کی مرضی ہے۔ ایک صورت تو یہ، تو اندازے سے ساتھ ہی بھلے اس سے کر دے، تو کم زیادہ پھر معاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ٹھیک ہے جس کو جتنا ملا لے جائے، تو یہ جائز صورت ہے، بہت آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ورنہ اندازے سے جو تقسیم کرتے ہیں نا وہ مفا مفی کرتے ہیں، اس کو آپ کو شاید فقہاء کرام نے اس کو سود کی ایک صورت قرار دی ہے، سخت گناہ ہے اندازے سے اس گائے کے گوشت کو شرکت والی کو تقسیم کرنا۔ ایک تو یہ ہیلا میں نے ابھی بیان کیا، دوسرا ہیلا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، جیسا کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس نہ دوسری چیز کوئی جو گوشت سے جس کا تعلق نہ ہو، گوشت نہ کہلائے، مثلا دل، کلیجی، مغز وغیرہ، شاید کوئی کہے کہ یہ بھی تو گوشت کہلاتا ہے، نہیں یہ گوشت نہیں کہلاتا۔ سری پائے بیچنے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے الگ ہوتے ہیں، بیجا کو اب یہ نہیں بولتے کہ آدھا پاؤ گوشت دے دو، جو بیجا چاہیے، مجھے گردہ چاہیے، مجھے کلیجی چاہیے، تو یہ گوشت کی جنس نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، تو گوشت نہیں بولتے عرفاً۔ تو بہرحال یہ کہ تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس مثلا دل، کلیجی، مغز، سری پائے وغیرہ شامل کر دیے جائیں تو اب اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں، مگر تقسیم کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ہر حصے دار کو اس دوسری جنس یعنی دل، کلیجی یا تلی، سری پائے وغیرہ میں سے
بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملے. اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں. مثال کے طور پہ کلیجی بھی ڈالی ہے, تلی بھی ڈالی ہے, گردہ بھی ڈالا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے گردے کا بھی ٹکڑا دو, کلیجی کا بھی ٹکڑا دو, دل کا بھی ٹکڑا دو, پائے کا بھی ایک ٹکڑا دے دو. یہ نہیں, کسی کو سمجھو گردہ دے دیا تو کسی کو کلیجی کا ٹکڑا دے دیا, کسی کو دل کا دے دیا, کسی کو پائے کا ٹکڑا, کسی کو سری, کسی کو زبان دے دی, کسی کو کلا دے دیا. تو اس طرح ان میں سے گوشت کے ساتھ, گوشت تو دیا, اب اس کے ساتھ یہ دوسرا تھوڑا تھوڑا یہ بھی ڈال دیا نا, دوسری جنس جو ہے, تو یہ بھی اب وزن کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ہیلا بھی کافی ہے, اور اس طرح بھی گوشت تقسیم